وقت کبھی بھی رکتا نہیں، اس کا کام چلتے رہنا ہے۔ آج عفان کی موت کو 10 دن گزر گئے تھے، لیکن ایسا لگتا تھا ابھی کل کی بات ہے جب جنازہ اٹھایا گیا تو جو کوہرام برپا ہوا، سبھی کتنا تڑپے تھے۔ صبر تو وقت کے ساتھ آ ہی جاتا ہے، لیکن جس طرح کی موت کو عفان نے گلے لگایا تھا کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا، اور شاید اپنی موت کے راز کو وہ اپنے ساتھ ہی منو مٹی تلے لے کے دفن ہو گیا تھا۔ اس وقت بھی ڈیرے پہ کافی لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا۔ دلاور شاہ اپنے بڑے بیٹے فارس شاہ کے ساتھ وہیں پہ تھے، اور وہ تو دونوں ڈیرے کے ہی ہو کر رہ گئے تھے۔ الماس بیگم کو بھی دوسرے دن ہوش آ گیا تھا۔ اللہ نے ان کی سانسیں ابھی اور لکھی تھی، لیکن وہ بھی اب بس اپنے کمرے کی ہو کے رہ گئی تھی۔ الماس بیگم زیادہ تر اللہ کے حضور سجدہ ریز رہتی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے رکھتی، آنسو گرتے رہتے، لب خاموش رہتے۔ عفان کا ہنستا مسکراتا چہرہ ہر وقت آنکھوں میں گھومتا رہتا، اور اس لمحے تڑپ ہی جاتی، بس کریں مما، اور کتنا کام کریں گی، تھوڑے کام اپنی بہو کے لیے سنبھال کر رکھیں۔ اے لو، بری کے کپڑے ہیں، یہ دلہن آ کے خود بنائے گی۔ خوب کہی بھئی تم نے، عفان مسکرایا۔ ایک بات اچھے سے سن لو، میری بیٹی ہے وہ، اور جب وہ آ جائے گی تو خبردار اسے تنگ کیا۔ الماس بیگم نے بہت لاڈ سے کہا تو عفان منہ نیچے کیے سر کھجانے لگا، لیکن اماں، میں نہیں بخشنے والا آپ کی بہو پلس بیٹی کو۔ ڈھیروں کام سوچ کے رکھے ہیں اس کے لیے میں نے۔ اچھا نواب صاحب نے کیا پلاننگ کی ہے ہماری بہو پلس بیٹی کے لیے؟ الماس بیگم نے پیار سے چپت لگائی تو عفان منہ نیچے کرتا ماں کی گود میں سر رکھ کے آنکھیں موند گیا۔ اماں، کتنا سکون ہے نا آپ کی گود میں۔ الماس بیگم عفان کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ عفان اور فارس دونوں جڑواں بھائی تھے۔ فارس کو شروع ہی سے باہر جانے کا جنون سوار تھا، اور اس جنون کی وجہ سے الماس بیگم نے دل پہ پتھر رکھتے 12 سال فارس کو اس کے ماموں علی کے پاس امریکہ بھیج دیا۔ اپنی پڑھائی کو وہیں مکمل کیا اور وہیں ماموں کے ساتھ مل کے اپنا بزنس سیٹ اپ کر لیا۔ عفان اور زیان کافی دفعہ امریکہ وزٹ پہ فارس سے ملنے جا چکے تھے۔ الماس بیگم بھی جاتی رہی، لیکن فارس پاکستان نہ آ سکا۔ جب بھی وہ پاکستان آنے کی کرتا، کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا۔ الماس بیگم نے بھی فارس کے حصے کا پیار عفان پہ ہی لٹا دیا، اور وہ ماں کے سب سے زیادہ نزدیک ہو گیا۔ اور زیان شاہ ان سے 2 سال چھوٹا تھا، وہ نٹکھٹ سا سب کی جان تھا، خاص کر عفان اور فارس کی جان بستی تھی اس میں۔ دونوں بھائی اس کی ہر خواہش پوری کیا کرتے۔ اماں، کیا قبر میں بھی اتنا سکون ہوتا ہے جتنا ماں کی گود میں؟ اچانک عفان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تو الماس بیگم کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا۔ عفان، کیا بولے جا رہے ہو؟ کوئی احساس ہے؟ اللہ تمہیں میری بھی عمر لگا دے۔ الماس بیگم کی آنکھیں بھیگ گئی۔ ارے اماں، کیا ہوا؟ ایسے ہی ذہن میں آیا تو پوچھ لیا۔ عفان نے فوراً اٹھتے الماس بیگم کو گلے لگایا تو وہ رو دی۔ اچھا نا اماں، روئیں نا، معاف کر دیں، آئندہ ایسا کچھ نہیں بولوں گا۔ الماس بیگم روتے اس کے انداز پہ مسکرائی تو عفان نے پھر سے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ جائے نماز پہ بیٹھی وہیں وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہی بیٹے کا سینہ وہ ڈھونڈ رہی تھی۔ جوان جہان بیٹا انہیں چھوڑ
منو مٹی تلے دفن ہو گیا تھا، ماں کی گود کا سکون لیے قبر میں اتر گیا تھا۔ انہیں کیا پتہ تھا وہ انہیں اپنی موت کے لیے پہلے سے ہی تیار کر رہا تھا۔ اس کی باتیں یاد کرتے وہ تڑپ ہی تو گئی تھی، دھیرے سے دروازہ کھلا، آنے والا دھیمے قدموں سے اندر آیا اور ایک روشنی چارسو پھیل گئی۔ اماں الماس بیگم تڑپ ہی تو گئی اس پکار پر، فان میرے بچے آپ آ گئے، دیکھو نا کیا حال ہو گیا آپ کی ماں کا، آپ کے بنا کیوں چھوڑ کے گئے تھے مجھے؟ دیوانہ وار وہ عفان کا چہرہ چومے جا رہی تھی۔ اماں یہ دیکھیں نا میرا دیا بجھ گیا ہے۔ عفان اپنی ہی لو میں لگا ہاتھ میں تھاما دیا ماں کو دکھا رہا تھا۔ الماس بیگم نے غور کیا تو انہیں عفان کا بچپن نظر آیا، لیکن وہ تو جوان ہو چکا ہے۔ عفان بہت پریشان تھا، جبکہ الماس بیگم حیران۔ فان بچے میں جلا دیتی ہوں آپ کا دیا، پریشان نہ ہوں۔ الماس بیگم نے پیار سے مسکرا کے کہا تو دیا جل اٹھا۔ عفان خوش ہوا، دیکھیں اماں میرا دیا جل گیا، اب میں راستہ نہیں بھٹکوں گا۔ عفان کے چہرے کی چمک بڑھتی جا رہی تھی۔ الماس بیگم کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی۔ اماں مت روئیں، جب آپ روتی ہیں تو یہ دیا بجھ جاتا ہے۔ عفان نے ماں کے آنسو صاف کرتے پریشانی سے کہا۔ الماس بیگم نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کے لبوں سے لگائے۔ اماں اجازت دیں، سفر بہت لمبا ہے، سب چلے گئے تو میں اکیلا پیچھے رہ جاؤں گا، عفان نے اٹھتے ہوئے کہا اور اندھیرے کی اور قدم بڑھائے۔ عفان میرے بچے، الماس بیگم تڑپ اٹھی۔ عفان نے مڑ کر مسکراتے ہوئے ماں کو دیکھا اور آگے بڑھ گیا۔ جہاں جہاں وہ قدم رکھتا اندھیرے کو چمکاتا جاتا۔ ماں کا خواب میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا یہ خواب بڑا اور جس سے میرا اضطراب، یہ دیکھا کہ میں جا رہی ہوں کہیں، اندھیرا ہے اور راہ ملتی نہیں، لرزتا تھا ڈر سے میرا بال بال، قدم کا تھا دشت ست اٹھتا محال، جو کچھ حوصلہ پا کے آگے بڑھی تو دیکھا ایک قطار لڑکوں کی تھی، زمرد سے پوشاک پہنے ہوئے، دیے سب کے ہاتھوں میں جلتے ہوئے، وہ چپ چاپ تھے آگے پیچھے رواں، خدا جانے جانا تھا ان کو کہاں، اسی سوچ میں تھی کہ میرا پسر مجھے اس جماعت میں آیا نظر، وہ پیچھے تھا اور تیز چلتا نہ تھا، دیا اس کے ہاتھوں میں جلتا نہ تھا، کہا میں نے پہچان کر میری جان، مجھے چھوڑ کر آ گئے تم کہاں، جدائی میں رہتی ہوں میں بے قرار، پروتی ہوں ہر روز اشکوں کے ہار، نا پرواہ ہماری ذرا تم نے کی، گئے چھوڑ اچھی وفا تم نے کی، جو بچے نے دیکھا میرا بے چوتاب، دیا اس نے منہ پھیر کے یوں جواب، رلاتی ہے تجھ کو جدائی میری، نہیں اس میں کچھ بھی بھلائی میری، یہ کہہ کر کچھ دیر کو وہ چپ رہا، دیا پھر دکھا کے یہ کہنے لگا، سمجھتی ہے تو ہو کیا گیا اسے، تیرے آنسوؤں نے بجھا دیا اسے۔ عفان الماس سے روتے پکارا، مما۔ فارس کے اچانک آ جانے سے وہ سجدے میں آنکھیں موندے عفان کو پکار رہی تھی، یکدم آنکھیں کھولی، سامنے فارس کا چہرہ نظر آیا، انہیں ایک لمحے کو ایسا لگا عفان ان کے سامنے آ گیا ہے۔ الماس بیگم
بے اختیار اپنی تڑپ مٹانے کو فارس کے گلے لگی۔ فارس نے بھی ماں کو سینے میں بھینچا۔ ایک معجزہ تھا جو ہو گیا، الماس بیگم کو سکون سا آ گیا۔ آنکھیں نم تھی لیکن اب وہ روئی نہیں۔ انہوں نے یہی عہد کیا تھا ان لمحوں میں خود سے۔ فارس نے ماں کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما اور ان کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور سہارا دے کے بیڈ پہ بٹھایا۔ الماس بیگم پرسکون تھی۔ مما آپ ٹھیک ہے نا؟ فارس نے فکر مندی سے پوچھا۔ بیٹا آپ پاس ہو تو سب ٹھیک ہے۔ تسبیح پہ انگلیاں چلاتی وہ نرمی سے بولی، چہرے پہ دھیمی مسکان تھی۔ فارس نے ماں کے ہاتھ چومے۔ میں ہمیشہ آپ کے پاس ہوں اماں۔ فارس نے عفان کی طرح الماس بیگم کو پکارا تو وہ جی اٹھی۔ مسکراہٹ دو چند ہوئی اور سکون سے آنکھیں موند لی۔ فارس نے ماں پر کمفرٹر درست کیا، اٹھتے ہوئے ماں کے ماتھے پہ ایک بار پھر بوسہ دیا اور باہر آ گیا۔ وہ آج 10 دن بعد گھر آیا تھا۔ ایک درد تھا سینے میں، ایک چبھن تھی عفان کے جانے کی۔ اس درد کو اندر دباتے وہ اپنے روم کی جانب بڑھا۔ شاور لے کے تھوڑا خود کو فریش محسوس کیا، لیکن ان 10 دنوں میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا جب وہ کاغذ اس کے ذہن سے محو ہوا تھا۔ اپنی کبٹ کی جانب بڑھا، لاکر کھولا، اندر سے ڈائری نکالی۔ اسی ڈائری میں وہ ٹکڑا رکھا تھا۔ فارس کے ہاتھ لمحے بھر کو کانپے، آنکھوں کے آگے عفان کا چہرہ گردش کرنے لگا۔ دل میں پھر سے درد کی ٹھیسیں اٹھیں۔ دھڑکتے دل مضبوط اور اعصاب کے ساتھ اس نے وہ کاغذ کا ٹکڑا کھولا اور اس پہ نظر دوڑائی۔ جیسے جیسے وہ پڑھتے جا رہا تھا اس کے اعصاب تن رہے تھے، دماغ کی رگیں ابھر کے واضح ہونے لگی، لب غصے سے بھینچے۔ ساری تحریر پڑھ لی، ساری حقیقت واضح ہو گئی، آنکھیں سختی سے میچ لی۔ تحریر کے آخری الفاظ کی بازگشت بار بار سنائی دے رہی تھی، میں آپ سے نہیں، فارس سے پیار کرتی ہوں، پلیز میری اور فارس کی زندگی سے نکل جائیں۔